بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: من قال أن القرآن مخلوق ليس كلام الله فيكون كافرا بذلك، مكذبا لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أن القرآن مخلوق معنى إنكار أنه كلام الله، فهذا كفر أكبر. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. سورة توبہ آیت نمبر 6۔ وقال تعالی: يريدون أن يبدلوا كلام الله۔ سورہ الفتح آیت نمبر 15۔ برادران اسلام، قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کفار کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے، جیسے عقیدہ تھا، کس کا عقیدہ تھا؟ معتزلہ، مامون رشید جو معتزلہ عقائد سے بہت متاثر تھا، مامون رشید، اس کا یہ عقیدہ تھا، اور کہ قرآن مخلوق ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کی مخلوق ہونے کا انکار کرتا تھا تو اس کو بہت سے علماء کرام کو قتل کیا، کہ قرآن کو مخلوق نہیں مانتے تھے، تو بہت سے علماء کرام کو اس نے قتل کیا۔ مامون رشید یہ معتزلہ خیالات سے بہت متاثر تھا، اور اس کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ قال اسحاق ابن راہویہ، بہت بڑے محدث ہیں اسحاق ابن راہویہ کا یہ عقیدہ کہ لیس بین اہل العلم اختلاف ان القرآن کلام اللہ، ان القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق۔ اسحاق ابن راہویہ کا یہ قول کہ اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، قرآن اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ قال علی بن الحسین رضی اللہ عنہ، یہ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لیس بخالق ولا مخلوق، قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے، ولکنہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ نہ مخلوق ہے نہ خالق ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ایسے ہی الامام مالک کا قال امام مالک رحمہ اللہ، امام مالک کا قول بھی نقل کیا محدثین نے: من قال القرآن بمخلوق، القرآن مخلوق، اگر کوئی کہتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول، اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، کوئی کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، یوجع ضربا شدیدا، اس کو سخت مار ماری جائے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں مانتا، تو اس کو شدید مار ماری جائے،
اور اس کو قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ استغفار کرے. اتنا سخت فتویٰ ہے. ایسے ہی سماحت الشیخ ابن باز کا یہ فتویٰ بھی موجود ہے میرے سامنے. انہوں نے کیا فرمایا؟ من قال ان القرآن مخلوق، جو کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، جس کا گمان ہے، من زعم، جس کا گمان ہے کہ قرآن مخلوق ہے، لیس کلام اللہ، اللہ کا کلام نہیں ہے، فیکون کافر، اور کافر ہو جاتا ہے. اس نے کفر کیا، اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ کفر کیا. اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا، تکذیب کی، اللہ کو جھٹلایا، اس کے رسول کو جھٹلایا، اور مسلمانوں کا جو اجماع ہے اس کا انکار کیا ہے، وہ کافر ہو گیا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ان القرآن مخلوق، اس کا معنی یہ ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، اس کا معنی یہ ہے انہو انکار انہو کلام اللہ، اللہ کے کلام کا اس نے انکار کیا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں، تو اس نے اللہ کے کلام کا انکار کیا ہے، وہ کافر. ھذا کفر اکبر، یہ بہت بڑا کفر ہے. توبہ استغفار کرنا چاہیے. جو معتزلہ خیالات رکھنے والے جو کافر ہیں وہ توبہ استغفار کریں کہ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا، بہت سی بے شمار آیتیں ہیں ایسی ملے گی آپ کو قرآن کے اندر، جس سے اللہ کے قرآن کا اللہ کے کلام ہونے کا ثبوت ملتا ہے قرآن کے اندر. قال اللہ تبارک و تعالی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ. سورۃ توبہ کی آیت ہے. اگر کوئی مشرک پناہ مانگے تو تم اسے پناہ دے دو. یہ اسلام ہے. اسلام غدار دین نہیں ہے کہ کسی کو لا کر کے قید کر کے ان کو مارا جائے. اسلام تو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو پناہ دے دو. ہے کوئی مذہب کسی مسلمان کو پناہ دے بچا سکے؟ اسلام ہی وہ دین ہے کہ ساری انسانیت کو امن دیتا ہے، ساری انسانیت کے لیے پناہ گاہ ہے. پناہ اگر کوئی چاہتا ہے، کسی دھرم کو ماننے والا، کسی مذہب کو ماننے والا اپنا بچاؤ چاہتا ہے، اپنی جان اور مال کی حفاظت چاہتا ہے، وہ اسلام کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو. یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو سنے، ہو سکتا ہے اللہ کے کلام کو سن کر کے وہ اسلام قبول کر لے. اسلام کی اخلاق، اسلامی دعوت، اسلامی نظام، اسلامی تربیت کو دیکھ کر کے، اور سب سے بڑی چیز اللہ کے کلام کو سن کر کے، وہ اسلام کی دعوت کو اور اسلام کے میسج کو قبول کر سکے. حتی یسمع کلام اللہ. سورۃ توبہ کی آیت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، سورہ الفتح آیت نمبر 15. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں تبدیلی لائیں، اللہ کے کلام کو بدل دیں. کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. تو قرآن اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے قرآن، یہ مخلوق نہیں ہے. مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے، سارے مسلمانوں کا، کہ قرآن کلام الہی ہے. معتزلہ کا یہ عقیدہ
اور اس زمانے میں جو مامون رشید اس کا یہ عقیدہ تھا جو اس سے متاثر تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ مامون رشید کے دور حکومت کا مسلک اعتزال تھا۔ علماء کرام سے جبراً یہ اقرار کرواتا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ بہت سے علماء کرام نے انکار کیا اور قید و بند کی مصیبتوں میں گرفتار ہوئے، بہت ظلم کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر اس مسئلے میں بہت بڑے ظلم اٹھائے گئے، ان پر ظلم کیا۔ انہوں نے انکار کیا تھا، نہیں قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے۔ بہت ظلم کیا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پر۔ بہت بڑے بڑے علماء کو قتل کیا اور قید کیا مامون رشید اپنے دور خلافت میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، اس نے قرآن کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، وہ کافر ہو گیا، وہ جھوٹا ہو گیا۔ اسے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سچا عقیدہ، جو سلف صالحین کا عقیدہ، جو سلف اور صالحین کا عقیدہ تھا، اللہ اسے اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔